ٹائمز کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے سیمینار میں آپ نے تقریر بھی کی، لوگوں کا اجتماع بھی دیکھا، 2 سیشن ہوئے تھے۔ آپ اس سیشن کے بارے میں کیا فرمائیں گے اور کتنی پر امید ہیں کشمیر کاسٹ کے لیے؟ شکریہ بہت بہت کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور یقیناً میں بہت پر امید ہوں، کیونکہ ای یو جو ہے، جو پارلیمنٹ ہے، انہوں نے ہی جو ہے ہماری ہیومن رائٹس کو زیادہ پر توجہ دی ہے۔ میس گریوز کا جو ایشو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے، جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی، اور ہم پر امید ہیں کہ جس طرح سے یہ بہت خیال رکھتے ہیں، ہیومن رائٹس ایشوز کے اوپر ڈسکشنز ہوتی رہتی ہیں، اور اس معاملے پر وہ اپنی کنسرن دکھاتے ہیں اور انڈیا سے بھی بات کرتے ہیں اور فیکٹ فائنڈنگ مشنز بناتے ہیں، تو یقیناً ہم پر امید ہیں کہ جب فیکٹ فائنڈنگ مشن بنے گا تو پھر فیکٹ ان کو پتہ چل جائے گا کہ کشمیر کاز ہے، ہیومن رائٹ ابیوزز ہیں، اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی تھی نہرو صاحب نے، اس کے لیے کس قدر آپ کام کر رہی ہیں اور کتنی پر امید ہیں؟ اور جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، ان سے کس حد تک آپ نے رابطہ قائم کیا ہے کشمیر کو آزادی کے تعلق سے؟ بات یہ ہے کہ چاہے یونائٹڈ نیشنز ہوں یا انٹرنیشنل این جی اوز ہوں، یہ کہنا کہ کیا ہم پر امید ہیں، تو چونکہ یہ ہمارے اپنے گھر کا مسئلہ ہے تو ہم امید کے اوپر قائم نہیں رکھ سکتے، ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو چاہے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی جتنی بھی دفعہ ری بف کرے اور ہمیں اہمیت نہ دے، لیکن ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے گھر کو بچانا ہے، ہم نے اپنے خاندان کو بچانا ہے، تو یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، اور ہم یقیناً ہر دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے جب تک کہ ہمارے لیے وقت نہیں نکالا جاتا، اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا۔ وہاں پر جو گمنام خبریں ملتی ہیں، جو نوجوانوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، غیر قانونی طور پر حراست میں لیا جاتا ہے، اس سلسلے میں آپ کا کیا ہوم ورک ہے اپنے ریاست میں بھی اور بین الاقوامی پلیٹ فارم پر بھی؟ دیکھیے، ہوم ورک آپ سے میں نے یہی کہا کہ یہ ای یو ہی تھا، ان کے پارلیمنٹ میں جو ہے میس گریوز کا ایشو جو ہے وہ نہ صرف ہائی لائٹ ہوا بلکہ اس کے بارے میں ڈسکشن ہوئی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ای یو جو ہے وہ پریس کرے، فورس کرے انڈیا کو کہ وہ جو ہے اس معاملے کو جو ہے ایک تو یہ ہے کہ جو میس گریوز میں جو قبریں ہیں ان کو کھولا جائے اور ان کی آٹوپسی کی جائے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارا کون کون سا بھائی وہاں پر دفنا ہوا ہے اور وہ کس طرح سے مارا گیا۔ جو ہماری خواتین ہیں جو کہ ہاف ویڈوز ہیں، یعنی کہ آدھی بیوہ، نہ اسے یہ پتہ ہے کہ اس کا شوہر زندہ ہے، نہ اسے یہ پتہ ہے کہ اس کا شوہر مرا ہوا ہے، آخر ان میں سے تو کسی نہ کسی کو سکون ملے۔ تو ہم تو اس پر ہر لیول پر بات کرتے ہیں، جو ہمیں موقع دیتا ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں، جو نہیں موقع دیتا اس سے بھی بات کرتے ہیں۔ دین ہاگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف ہے، کیا آپ نے اس سلسلے میں اسے رجوع کیا ہے؟ نہیں، ہم نے نہیں اس طرح سے ڈائریکٹلی نہیں رجوع کیا، لیکن اب ہم جو ہے ہر قسم کی وینیوز پر جو ہے کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیونکہ ہم کنونشنل مینز کو فالو کرتے رہے اور بہت وقت ہو گیا، پرانا وقت نکل گیا، اب ہم نئے لوگ آئے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ہم اس معاملے کو نئے طریقے سے سولو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس پر محنت بھی اچھے اور جدید طریقوں سے کریں گے۔ او آئی سی کس حد تک آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیے، او آئی سی اس حد تک ہمارا ساتھ دے رہی ہے کہ وہ ہمیں ریکگنائز کر رہی ہے۔ ابھی جو قاہرہ میں جو کانفرنس ہوئی تھی تو اس میں بھی ہم لوگ گئے ہوئے تھے اور وہاں پر بات کرنے کا موقع ملا، تو یہ ایک ریکگنیشن بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر تو ممالک اور آرگنائزیشنز ہیں وہ تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہی ہیں کہ کشمیر میں کوئی مسئلہ ہے، تو جہاں پر ایک ہماری جو اسلامک آرگنائزیشن ہے وہ ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہر دفعہ ہمارے بارے میں بات کرتی ہے، ایک کانٹیکٹ گروپ انہوں نے رکھا ہوا جس میں کہ اس دفعہ 2 ممالک کا اضافہ ہوا، تو یقیناً ان کی کارکردگی بھی بہتر ہے، لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہو، مسئلہ حل ہو سکے۔ کشمیر کی پالیسی کے سلسلے میں پاکستان کی موجودہ حکومت کے رول سے کیا آپ مطمئن ہیں؟ اور پچھلی جو حکومت تھی اس کے تعلق سے کیا آپ کہنا پسند کریں گی؟ میں اپنی پاکستان کی پچھلی اور نئی حکومت کے بارے میں کیا کہوں گی کہ جب بھی کچھ بہتر ہوتا ہے، ہندوستان جو ہے وہ کراس بارڈر فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور سب کچھ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کوئی کسی سے کیا کہہ سکتا ہے کہ اس نے اچھا کیا یا برا کیا، کہ جب بھی کچھ بہتری کی امید ہونے لگتی ہے، فوراً سے جو ہے وہ ہمارے سویلینز پر فائر کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ مطلب یعنی کہ کوئی گھس رہا تھا ہمارے ملک میں، جبکہ وہاں پر بھی ہماری ہی فیملیز رہ رہی ہیں اور ہم ان سے مل بھی نہیں سکتے، اگر خدا نخواستہ کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے ہندو کی گولی آتی ہے ہمیں مارنے۔ کشمیر کمیونٹی کے اتحاد کے لیے آپ لوگوں نے کوئی لائحہ عمل اختیار کیا ہے؟ کشمیر کمیونٹی کے اتحاد کے لیے ہم نے یہ لائحہ عمل شروع کیا ہے کہ ہم خود ان سے مل رہے ہیں، اور ہم انہیں اس
حقیقت سے باور کروا رہے ہیں کہ جب تک ہم خود متحد نہیں ہوں گے ہم اپنے کاز کو خود ہی نقصان دیں گے. ہم نے اس پر اب خود محنت کرنی ہے, ہم نے اس کاز کو اب خود آگے بڑھانا ہے, اس پر کام خود کرنا ہے, جس کے لیے اتحاد کی اشد ضرورت ہے. بین الاقوامی کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اب کشمیر کمیونٹی کی آزادی کے لیے؟ بین الاقوامی کمیونٹی کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت وقت ہو گیا, آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اپنے کان بھی بند کیے ہوئے ہیں, اور ہماری لوگوں کی چیخ و پکار آپ نے نہیں سنی. اب جب کہ آپ تھوڑا متوجہ ہوئے ہیں تو اپنی توجہ مکمل دیجیے ہمیں, اور ہمارا یہ مسئلہ حل کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے. ہم حق خود ارادیت لینا چاہتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہم لوگ چاہتے ہیں. آپ ہمیں حق دیجیے کہ ہم اپنا فیصلہ خود کریں. کشمیر کمیونٹی کو متحد کرنے کے لیے بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گی, کوئی پیغام دیں گی اپنی کمیونٹی کو؟ میں اپنی کمیونٹی کو یہ کہنا چاہوں گی کہ نیا وقت آ گیا ہے, نئے طریقے آ گئے ہیں, یہ جدید دور ہے. پلیز اپنی خواتین کو ضرور اپنے ساتھ رکھیے اور ان کو آگے بڑھائیے. اور جہاں جہاں مرد آتے ہیں میں یہ چاہوں گی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ یہ ریئلائز کرے کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئی, کیونکہ یہ ہماری فیملیز کا ایشو ہے, یہ میرے یا آپ کے گھر کا نہیں ہے, ہمارے خاندانوں کی بات ہے. تو اس میں ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنی فل انوالومنٹ دکھانی ہے, اور فل انوالومنٹ اسی وقت نظر آتی جب آپ کی پوری فیملی ساتھ آتی ہے. تو میں امید رکھتی ہوں کہ اگلی دفعہ جب ہم اس طرح کی گیدرنگز میں آئیں گے تو ہمیں ہماری خواتین اور بچے بھی نظر آئیں گے.